ٹاکنگ وائل کل تہران پہ اور ایران پہ جو اٹیکس ہو رہے تھے انہوں نے ادھر مسجد اقصیٰ کو بند کیا ہوا ہے. انہوں نے فار دا فرسٹ ٹائم آفٹر پینڈیمک یہ 2 ہی موقع آئے ہیں شاید جس میں انہوں نے اس کو بند کر دیا ہے. تو وہ تو اپنے ایجنڈا پہ چل رہے ہیں اور ہم پھنسے ہوئے ہیں یہ پلیٹ فارمز کے چکر میں. مسجد اقصیٰ کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہاں پہ انٹرنیٹ بھی بلاک کر دیا. ٹرو. اب ہمارے پاس کوئی خبر بھی نہیں آئے گی اور وہ اپنے لاسٹ سٹیج پہ ہیں. جو انہوں نے کرنا ہے وہ اس کو کر جائیں گے. گرامیچی نے کہا تھا ایک دفعہ, اور میں آج کل تو ہم سب کے لیے اس کو دہراتے رہنے کا وقت ہے, اس نے کہا کہ جو پرانا سسٹم ہے وہ تباہ و برباد ہو رہا ہے, کسی کام کا نہیں ہے. نئے سسٹم کی بہت ضرورت ہے جو کہ افق پہ نظر نہیں آ رہا اور ہم اس وقت جہنم میں رہ رہے ہیں. تو ہمارا بھی یہی حال ہے کہ پرانا سسٹم ڈیفنکٹ ہے اور ہم جہنم میں رہ رہے ہیں اور نیا سسٹم ابھی تک ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. بات صرف یہ ہے کہ ہم ابھی بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم ویسٹرن ٹریجیکٹری سے ہی بات کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہم انہی کا میڈیا کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں, ہم انہی کے ٹاکنگ پوائنٹس انٹرنلائز کر رہے ہوتے ہیں. بات کو سمجھتے ہوئے بھی ہم انٹرنلائز کر جاتے ہیں, ریپیٹیٹیونیس اتنی زیادہ ہے جی. لیکن اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یورپ اور امریکہ اس وقت پری ریولوشنری فیز میں ہے. یورپ کے اندر آپ کو کہیں آپ کو ڈیموکریسی نظر نہیں آتی. ڈیموکریسی کا مطلب ہے کہ جو ای یو جس کو چاہتا ہے آپ اس کو اپنی والنٹیئرنیس کے ساتھ الیکٹ کر لیں تو ٹھیک ہے, ورنہ وہی حال آپ کا ہوگا جو رومینیا میں ہوا ہے. جہاں بھی الیکشن ہے اگر آپ کی مرضی کا بندہ سلیکٹ نہیں ہوتا تو وہاں پہ لا فیئر جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے, اور یہ اوپنلی ہو رہا ہے. امریکہ کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ اتنا زیادہ ڈس لائک اور ڈسٹیسٹفلنیس ہے کرنٹ حکومت کے لیے کہ اپنی ان کی جو انٹرنل ریالٹیز ہیں وہی ان سے سنبھالی نہیں جا رہی ہیں, اور انٹرنل ریالٹی کے لینس کے ساتھ وہ انٹرنیشنل پالیٹکس کو لے کے چل رہے ہیں. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آپ چائنا کے ساتھ بات کرنے بیٹھتے ہیں ایز اے براڈر ویسٹ, یا آپ صرف امریکہ سمجھ لیں, ہم تو ابھی تک اسے براڈر ویسٹ ہی کہتے تھے, یا آپ رشیا کے ساتھ بات کرنے بیٹھتے ہیں, یا آپ ایران کے ساتھ, آپ کس پوائنٹ پہ بات کرنے بیٹھتے ہیں؟ آپ صرف کیا ٹیکٹیکل ایڈوانٹیج لینے کے لیے, جیسے آپ نے پرل ہاربر پہ کیا, جیسے آپ نے جو بغداد کا دوسرا اٹیک تھا اس کے حوالے سے کیا, کہ کیا آپ ایک طرف سے نیگوسیشن سٹارٹ کر دیتے ہیں پھر اپنی ڈپلیسٹی کے ساتھ وہاں پہ ٹیکٹیکل ایڈوانٹیج لے رہے ہوتے ہیں, تھوڑا سا آپ وہاں پہ ٹائم لے رہے ہوتے ہیں, اور آپ نے کرنا وہی ہوتا ہے جو کہ آپ کہہ چکے ہوتے ہیں, جو نیتن یاہو کہہ آیا, جس پہ اسے 59 جو ہے وہ اپلاز ملے کہ مجھے ایران کا لیبیا سلوشن چاہیے. تو لیبیا سلوشن یہ ہے کہ ایرانین بھی آئرن راڈز لے کے آنتیں باہر نکالتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ آج اتنے سال کے بعد لیبیا کی سلیو اوپن مارکیٹ دیکھنے کے بعد بھی ایرانین اسی طرح باہر نکل آئیں گے. ایرانین کو نہیں سمجھ میں آ رہا, ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر اپنے ہر ملک کے اندر آپ کو 90% 95% لوگ نہیں ملتے جو کرنٹ رجیم کے حق میں ہوتے ہیں, لیکن حق میں نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے بلائنڈ ہو جائیں گے کہ وہ آپ کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں گے, اس طرح کے ریولوشن جو ہے وہ کر لیں گے. تو یہ ان کو ٹرائنگل نظر نہیں آ رہا ہے کہ ایران, رشیا اور چائنا کا اتنا اسٹرانگ ٹرائنگل ہے, اور ان کی ریسٹرین جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ان کو فروٹ دے گی, لیکن ٹائم کے بعد. آج یہ سب کے سب جو اپنی ریسٹرین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایک آپ دیکھیں ویسٹ پہ اس وقت کیا بک رہا ہے, ویسٹرن میڈیا کے پاس آج کیا ٹاکنگ پوائنٹ ہے کہ اسرائیل نے اٹیک کیا اینڈ دیٹ واز اے پری ایمپٹیو اٹیک. اب انہوں نے ایک آپ کو کیچ فریز دے دی ہے کہ ہم نے آپ کے اوپر ایک ٹیررسٹ اٹیک کر دیا جو کہ پری ایمپٹیو اٹیک ہے. تو یہ تو کل کو کوئی بھی کر دے گا. ہمارے پڑوسی نے کوشش بھی کی, وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس کو منہ کی کھانی پڑی کہ اس کی پری ایمپشن جو ہے پھر ہم اس کے گھر تک چھوڑ کے آئے. تو یہ پری ایمپٹیو اٹیک کا فریم آپ کیا دے رہے ہیں کہ آپ کسی بھی کنٹری پہ اٹیک کر دیں گے اور کہیں گے پری ایمپٹیو تھا, کہ پری ایمپٹیو آپ کے بارڈر پہ ان کی جو ہے وہ اٹ از اپ ٹو یور ڈسکریشن, آپ جس مرضی چیز کو پری ایمپٹیو کہہ کے آپ مینیپولیٹ کر لیں. اور پھر دوسری بات یہ کہ نیتن یاہو نے جو پریس کانفرنس کی اٹیک سے پہلے کہ ایرانین پاپولیشن کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا کہ ایرانین لوگ جو ہیں اب تمہارے لیے وقت آ گیا ہے کہ تم اس رجیم سے چھٹکارا حاصل کر لو, اور فریڈم اور لائف اور ویمن کا وقت آ گیا ہے. یہ وہی ہے جو ایرانین ریولوشن کے ٹائم پہ بھی انہوں نے سلوگن دیا تھا, اور ہم ایرانین پاپولیشن کے ساتھ نہیں ہیں. بات صرف یہ ہے کہ جب آپ اتنی بیراکوسٹ, اتنی بلیجرنٹ جو ہے وہ امپیونٹی
دے دیں گے چند لوگوں کو, چند دماغوں کو صرف, تو وہ دنیا میں اسی طرح کی تباہی لے کے آئیں گے. جیسے ریز جو ڈاکٹر شازیہ بات کر رہی ہیں نا, یہ پوائنٹ اتنا کرٹیکل ہے, کیونکہ جیسے جیسے وہ بات کر رہی ہیں ویسے ویسے وہ پلے بک میرے مائنڈ میں چل رہی ہے جو انڈیا یا مودی فالو کرتا ہے. وہ بھی کہتا ہے پاکستانیوں آپ کے اوپر وقت آ گیا ہے, آپ یہ کر لیں, آپ وہ کر لیں. مطلب ہی ہیز دا آڈیسٹی, ہی تھنکس ہی از دا لیڈر آف دا فری ورلڈ, اور وہ پاکستانیوں سے ایڈریس کر سکتا ہے کہ آپ اپنے لوگوں کے خلاف, ان لوگوں کے خلاف جو آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, کھڑے ہو جائیں.